محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت کفار ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار کیے ہوئے ہیں۔ یہ یلغار کئی قسم کی ہے، وہ جنگ کی صورت میں بھی ہے اور ان کے عقیدے کو بدلنے کی جنگ بھی ہے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا معاشرہ، ان کا رہن سہن، ہر چیز کو بدلنے کی کوشش میں کافر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح لڑائی کے ذریعے ان کے حملے کا مقابلہ کرنا ہے، اسی طرح سے ان کی فکری یلغار جو ہماری سوچ پر حملہ ہے، ہمارے معاشرت پر حملہ ہے، ہمارے رہن سہن پر حملہ ہے، اس کا بھی ہمیں دفاع کرنا ہے۔ اور جس طرح لڑائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بات تو سیرت طیبہ کی چل رہی تھی، لیکن آج میں انشاءاللہ العزیز کچھ نکاح کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہی اخبار میں نے پڑھا، اس سے پہلے 18 سال سے پہلے شادی کرنی منع تھی۔ 18 سال سے چھوٹی اگر بچی ہو نکاح نہیں کر سکتے، کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا۔ آج اخبار میں لکھا ہے کہ بھائی اتنی کو انہوں نے مہربانی فرمائی ہے کہ 16 سال سے لے کر 18 سال تک کی بچی، وہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اجازت لے لیں، حکومت سے اجازت لیں، وہ جو ان کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ اگر نہیں لوگے تو 5 لاکھ جرمانہ ہوگا، 6 مہینے قید ہوگی۔ کس جرم پر؟ نکاح کے جرم پر۔ لیکن اگر کوئی شخص، پرویز مشرف صاحب بنا گئے قانون، کوئی شخص اگر سب کے سامنے بھی کسی لڑکی کو لے کے کھڑا ہے، پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی۔ یہ سب کفار کا ہم پر دباؤ ہے، اور کافروں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر نکاح کو ختم کیا جائے اور زنا کو عام کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ ہلکے کرے، اور جو خواہش پرست لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ، وہ تمہیں دور ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے اور کر رہے۔ اس وقت دنیا میں خواہ کمیونسٹ ہوں، خواہ عیسائی ہوں، خواہ کوئی اور قوم ہو سوائے مسلمانوں کے، ان کے خاندانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، خاندانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں لاکھوں کروڑوں لوگ نکاح کے بغیر رہ رہے ہیں۔ آخر جو شخص فطرت سے بغاوت کرے گا نا، وہ شکست کھائے گا۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ فطرت کا کوئی شخص مقابلہ کر سکے۔ ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، ایک بچی جوان ہو جاتی ہے، جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح نکاح کی بھی ایک ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بعض اوقات کھانے پینے سے بھی شدید ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ رکھا ہے، حلال راستہ رکھا ہے، نکاح کا راستہ رکھا ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب وہاں کیا ہے؟ نکاح نہیں کرتے، عورت کے بڑے حقوق ہیں جی، طلاق دے دیتے ہیں جی، نکاح کر کے طلاق دے دیتے ہیں، عورت کہاں جائے؟ اچھا، طلاق روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بھائی جو طلاق دے گا نا، وہ اب طلاق دے چکا ہے، لیکن طلاق کے باوجود وہ بیوی اس کی جائیداد کی وارث ہوگی، اور اس کو اس کا خرچہ بھی دینا، طلاق بھی دے چکا پھر بھی خرچہ دینا پڑے گا۔
انہوں نے کہا ہم نکاح کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نکاح کرتے ہی نہیں ہیں۔ اخبار میں لکھا تھا ایک گاؤں میں کئی سالوں کے بعد گرجا میں پادری صاحب کے پاس ایک جوڑا نکاح کے لیے گیا، اسے اتنی خوشی ہوئی اس نے سارے گاؤں کی دعوت کی کہ کوئی شخص نکاح کے لیے آیا ہے۔ اب کافروں کی کوشش یہ ہے مسلمان نکاح نہ کرے۔ پہلے ایوب خان صاحب نے یہ کام کیا، اب بھی سارے کافروں کا ہم پر دباؤ، نکاح نہ کرو، بدکاری بے شک کرتے رہو، اس پر کوئی پابندی نہیں، دوسری بیوی کر نہیں سکتے، اور داشتیں جتنی مرضی رکھ لو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اولاد بھی جائز، اس کو اولاد کو بھی انہوں نے جائز کر دیا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی تاکید فرمائی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو مرد ان کی شادی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، یا وہ عورتیں جن کے خاوند نہیں ہیں، خواہ وہ کنواریاں ہیں یا طلاق ہو چکی ہے یا بیوہ ہو چکی ہے، ان کے نکاح کر دو، حتیٰ کہ جو تمہارے سالے غلام یا لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو۔ اس سلسلے میں جو مشکل، سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ بھئی کچھ کمائے گا تو کریں نا، ہے ہی اس کے پاس کچھ نہیں تو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو نا، موٹی سی بات ہے، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ نکاح آپ نے کر دیا، اب وہ جو لوازمات ہم نے بنائے ہیں ان کو آپ ایک طرف اگر کر دیں تو اس کی موٹی سی ضرورت کیا ہے؟ رہنے کی جگہ، کپڑا اور کھانا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نا۔ جہاں مرد رہتا ہے وہاں وہ بچی بھی رہ لے گی۔ اور کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، صحیح حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہ ہے، پہلے یہ اکیلا ہے، ذمہ دار نہیں ہے، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ اپنے بگڑنے والے بچوں کو جو قابو نہیں نہ آتے، ان کے قابو کرنے کا صرف ایک طریقہ، ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دو۔ جب ذمہ داری ڈال دو گے انشاءاللہ بالکل ناک میں ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہے، جس طرح ایک مشہور مقولہ ہے کہ اکیلا ایک ہوتا، دو ہو تو 11 ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیوی کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اچھا مشورہ دیتی ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کاروبار کر لو۔ بعض اوقات وہ بچی کو اللہ نے کئی صلاحیتیں دی ہوتی، خاوند بیچارہ نکھٹو ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے۔ ایک ویسے روایت مشہور ہے، اس کی سند کوئی نہیں، اس لیے وہ نہیں بیان کرنی چاہیے، کہ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہتا جی میں بڑا غریب ہوں، فرمایا شادی کر لو۔ اس نے شادی کر لی، پھر بھی غریب رہا، پھر آیا، کہتا جی غربت تو نہیں کہ ایک اور کر لو۔ اس نے ایک اور کر لی، پھر غریب رہا، پھر آیا، کہتا جی غربت تو نہیں کہ، فرمایا ایک اور کر لو۔ 4 کرواتے ہیں شادیاں، جب چوتھی کی نا پھر مال کی کثرت ہو گئی۔ کسی کتاب میں یہ حدیث کوئی نہیں، ویسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسے کنگال کو لوگ دوسری تیسری بیوی کے لیے بچی دیتے چلے گئے، بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ بس سند بھی کوئی نہیں اس کی، کوئی صحیح سند، کوئی کہیں کسی معتبر کتاب میں یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے بجائے جو قرآن کی آیت ہے اس پر ہم کیوں یقین نہیں کرتے کہ اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہے نا، اللہ کہتا ہے میں اپنے فضل سے غنی میں کروں گا، نکاح تم کرو، غنی میں کر دوں گا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے۔ اب اس وعدے پہ مسلمان کو یقین کرنا چاہیے نا۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ جس گھر میں بچیاں ہیں نا، ان کی ماؤں کو نیند نہیں آتی، ان کو ہر وقت ان کی عزت کی بھی فکر ہے، اور فکر ہونی بھی چاہیے۔ پڑھنے کے لیے انہوں نے جانا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کوئی گھر میں دیوار پھلان کے آ جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو چین اطمینان نصیب ہو سکتا نہیں، ممکن نہیں ہے۔
تو وہ جو فریضہ ہے کہ بچی بالغ ہوگی اس کا نکاح کرو، جو سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ عمل کرو۔ اچھا، لوگ لگے ہوئے اس بات میں، یہ فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں راضی نہیں ہوتا، فلاں راضی نہیں ہوتا۔ لو، میری ایک بات یاد رکھو، میری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ لوگوں کو کوئی شخص آج تک نہ راضی کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا۔ لوگ نہیں راضی ہوتے، اللہ کی قسم نہیں راضی ہوتے۔ آپ ذبح ہو جائیں نا، ذبح ہو جائے کسی کی خاطر، تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری عمر اگر کسی عورت پر تم احسان کرتے رہو نا، اگر ایک بھی تمہاری کوئی چیز دیکھ لے گی، کہے گی ما رأیت من کا خیرن قط، تو میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے اس چوکے چ، لبا ہی کھ نہیں، ساری عمر کھ نہیں لبا اس چوکے چ۔ صرف عورتوں کا نہیں ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، مردوں کا بھی یہی ہے، کسی ایک دن کھانا بر وقت نہ پکے سوائے اس کے جس کو اللہ نے سمجھ دی، وہ کہے گا ویلے سے روٹی لبی کدی دے، استری ویلے سے وہی کدی دے۔ میرے بھائیو، بات یہ، پھر ہم جب نہیں خوش کر سکتے تو ٹھیک ہے، پھر نہیں جو خوش کر سکتے، پھر جس کو ہم خوش کر سکتے اس کو خوش کرنا چاہیے نا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے پاک۔ وہ کہتا بندے تو آ، تو کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پچھلا دفتر سارا صاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہتا نا وہ کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں؟ اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ نگاہ کو نیچا کرنے والا ہے نکاح، اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور جو یہ طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ وہ کچل دیتے ہیں، شہوت کو کچل دیتے ہیں۔ 5-10 مہینے کے روزوں سے نہیں، مسلسل روزے۔ کون روزے اب رکھتا ہے؟ بڑی مشکل بات ہے، جوان روزے رکھیں۔ تو یہ والدین کی اول تو ان بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچی کہتے جی میں نے تو ایم اے کرنا ہے، میں نے تو جناب پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ اچھا، لڑکا جو ہے وہ بھی پی ایچ ڈی، ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں پی ایچ ڈی، سب پی ایچ ڈی کرتے کرتے نا بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ تو ایک اسی طرح کو پی ایچ ڈی صاحب تھے، تو دکھانے کے لیے کون سا ہے بچہ جو رشتہ طلب کر رہا گیا نا کہیں، تو وہ جو بچی کی ماں تھی وہ دیکھتے ہی کہتے مثال بنی، غش کا کھا کے جا پڑی۔ اس نے کہا یہ تو بچی کے باپ کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد جاب تلاش کرتے کرتے، اپنے کاروبار کو ٹھیک کرتے کرتے شادی کی عمر سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو سنایا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ 19 برس کی عمر تھی، خامد فوت بھی ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اسی طرح دوسری بیویاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی 20 برس کی، کوئی 25 برس کی، کوئی 18 برس کی۔ اور ہماری ماں جناب عائشہ صدیقہ، ان کی عمر تو بہت ہی کم تھی نا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کوئی علم میں کمی تھی، وہ سب کچھ سیکھ لیا۔ علم شادی کے بعد بھی سیکھا جا سکتا ہے، جا کر پڑھا جا سکتا ہے، امتحان دیے جا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہمارے ہاں جو مشکلات ہیں نا، بڑی بڑی مشکلات، ان میں سے سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے بھئی ذات برادری ایک ہونی چاہیے، حالانکہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب کوئی ایک لڑکا آپ کو پسند ہے، دیندار ہے، تو اس کو کر دینا چاہیے، نکاح کر دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے، بچیاں بیٹھی ہوئی جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بچے بیٹھے ہوئے، خرچہ کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا بھی تھا، اخبار میں آیا، ساہیوال میں 3 بچیاں تھیں، تو وہ بچیاں عمر ان کی تقریباً 38 برس کی ہوگی بڑی بچی کی، کہ 40 برس کی۔ والد سے کہتی رہتی تھی، آخر
انہوں نے کہا ابا ہماری شادی کر دے. کہتا ہے بیٹی میرے پاس خرچہ نہیں ہے تمہیں میں کس طرح اٹھاؤں, میرے پاس جہیز نہیں, خرچہ نہیں. نے کہا پھر ہم ڈوب کے مر جائیں. نے کہا مر جاؤ. وہ تینوں گئی نہر میں چھلانگ لگا دی. تو میرے بھائی یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر نکاح کے وقت بچی کے گھر والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. نہ اس وقت کوئی خرچہ ہے, نہ بعد میں ساری زندگی اس کے ماں باپ کے ذمے کو خرچہ ہے ہی نہیں. بچی کا سارا خرچہ وہ لڑکے کے ذمے ہے. نہیں تو قرآن کھول کے دیکھ لو, اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورت پر نگران ہیں, کیونکہ ایک تو جسمانی طور پر, ذہنی اور دماغی طور پر اللہ نے مرد کو عورت پر برتری بخشی ہے. عورت جتنی بھی ہو جائے, مرد ہے, عورت اس کے تابع ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دوسرا سبب یہ ہے کہ مال مرد خرچ کرتا ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ خرچ کرے, اس کے اخراجات مرد کے ذمے ہیں. اب ہمارے ہاں جو ہی بچی پیدا ہوتی ہے اس کی ماں اور اس کے ابا وہ اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جہیز کی رسم ہندوؤں سے آئی میرے بھائی, ہندوؤں سے آئی ہے. اس لیے کہ ہندوؤں کے ہاں بچی وارث نہیں ہوتی, خصوصاً جائیداد کی تو بالکل وارث نہیں. نہ زمین میں اس کا کوئی حصہ ہے, نہ مکان میں اس کا حصہ ہے, نہ دکان میں اس کا حصہ ہے, نہ فیکٹری میں اس کا حصہ ہے. آخر لخت جگر تو ہے نا. تو ہندوؤں نے پھر یہ سوچا بھئی چلو یہ اس کی جائیداد میں تو کوئی حصہ نہیں, تو اس کو جہیز دے دو. وہ جہیز میں اب وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جو جہیز کم لے کے آئے اس کو زندہ ان لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر. اور لڑکے اس قدر مطلب ہے قیمتی ہو گئے کہ یہ اعلان میں زیادہ سے زیادہ جو جہیز دے گا وہ لڑکی, اس لڑکی کا ہم رشتہ لے لیں, اس لڑکے کا رشتہ لے لیں. اچھے دیندار ساتھ ایک فہرست بھیج دیتے, جی فلاں ماڈل کی کار ہونی چاہیے, فلاں چیزیں ہونی چاہیے. بندے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, تجھے کچھ غیرت ہونی چاہیے. تو بچی کے والدین سے مانگ رہا ہے, بچی سے مانگ رہا ہے, یہ تو تیری غیرت کے خلاف ہے بھائی. بچی پہ خرچ کرنا, بیوی پہ خرچ کرنا تیری ذمہ داری. اس کے والدین نے اس کو پالا پوسا, جوان کیا, تعلیم دی اور تمہارے حوالے کر دیا. اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ اس بوجھ کو اٹھاؤ. وہ ابھی تک والدین کے ذمہ یہ سارا بوجھ پڑا رہے گا. اچھا, ایک تو یہ مشکل. پھر اس کے بعد اتنی رسمیں ہیں. سب سے پہلے منگنی کی رسم پر اتنا خرچ ہو جاتا ہے, اتنا خرچ. ادھر سے ایک جا رہی ہے, ایک جماعت جا رہی ہے بس بھر کر, ادھر سے ایک جماعت آ رہی ہے, دونوں گھروں کا اجاڑا ہو رہا ہے میرے بھائی. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کون سی رسم ہے, مہندی کی رسم ہے, گاؤں میں دیہات میں گھڑولی کی رسم ہوتی تھی, ساری کی ساری یہ ہندوؤں کی رسمیں. مسلمانوں کی کا اس میں سے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک طریقہ بھی اس میں سے ہو. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نکاح ہیں آپ کے ذاتی, اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس دن نکاح ہونا ہے نا, بچی والوں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دینی ہے. رشتہ داروں کو بلانا ہے, دوستوں کو بلانا ہے. وہ رشتہ دار اس کو میل کہتے ہیں, اس کے گھر دعوت ہو رہی ہے. ابھی تک بارات بھی آنی ہے, وہ اگلا مرحلہ ہے. اس سے پہلے اس کے گھر لوگ اکٹھے ہو گئے کھانے پینے کے لیے. اس کے ساتھ پھر وہ ایک نیوندرے کا پہلے وہ رجسٹر کھولتے تھے, اب بھی وہ لکھا ہوتا ہے, سب آپس میں طے شدہ ہوتا ہے بھئی اتنے پیسے فلاں نے دیے تھے. یہ بالکل میرے بھائی نیوندرے کی رسم خالص ہندوانہ اور حرام ہے بالکل. الحمدللہ میں نے نہ کسی کو نیوندرا دیا ہے نہ کسی سے لیا ہے, سیدھی بات ہے. نہ اپنی شادی پر, نہ اپنے بچوں کی شادی پر, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کس قدر یار یہ
کمینگی ہے کہ آپ ایک شخص کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، کھانا کھلایا پیسے لیے، کوئی انسانیت کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. لڑکی والے کے گھر یہ دعوت سراسر غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. اس سے اگلے دن پھر اب علماء نہیں چھوڑتے. ہمارے ایک ایسا ہوا بھی وہ بارات لے کے لڑکا چلا گیا، اس کا والد اور ایک اس کی والدہ بچے کی، مگر وہ جو مولانا صاحب تھے نا، انہوں نے کہا نہیں میرا تو نہیں رہتا. اس نے سارا جتنے اس کے خیش کی ایک جو جہاں شادیاں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، میرج ہال بک کروایا پورا. اس کو جناب علی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دوسرے بیٹھے ہیں. کوئی ولیمہ ہے کہ کس بات کی دعوت کر رہے ہو تم بھائی؟ کہتے جی لوگ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی باتوں کا علاج اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں نے باتیں کرنی ہیں. آج تک لوگوں کی زبان کوئی شخص بند نہیں کر سکا. اللہ نے اپنے آپ سے لوگوں کی زبانیں بند نہیں کی ہیں. لوگ تو اللہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ہمارے متعلق کر لی تو کیا ہو گیا؟ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اب اگلا دن آ گیا بارات، بچی نکاح کے لیے جانا، ٹھیک ہے بچہ چلا جائے، والد کوئی قریب کے رشتہ دار 2 4 10 کہتے جی کتنے، یہ ہم نہیں بتا سکتے، مطلب ہے کوئی لانے کے لیے اس کی عزت افزائی کے لیے کوئی 2 4 10 چلے جائیں. اب اس کے لیے ایک دفعہ یہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں، تو اکاڑے سے ایک بارات آئی، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے. 16 بسوں کا قافلہ تھا، 16 بسوں کا. اللہ کے بندوں کا کیا یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا طریقہ تو یہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی پھر ہماری ناک نہیں رہتی. جی آپ تو کم از کم 100 بندہ تو ضرور آنا چاہیے، 100 بندہ ضرور آنا چاہیے. اللہ کے بندو اگر ایسا ہی ہے تم اپنی بچی کو چلو ضرور اس کو کچھ چیز خرید کے پلاٹ لے دینا، اگر ضروری بچے اول تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. لیکن یہ کس چیز پہ تم خرچ کر رہے ہو؟ بے جا خرچ کر رہے ہو تم. اللہ اکبر. اس کے بعد ولیمہ آ گیا. ولیمے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لے کر ولیمہ. ساری عمر وہ میاں بیوی جن کا نکاح ہوا ہے وہ قرضہ اتارتے رہتے ہیں، قرضہ اتارتے رہتے ہیں. دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے میں نے شادی کی، میرے تو بال بال قرضے میں انہوں نے باندھ دیے. نہیں میرے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو. میں آپ کو 2 4 واقعات سناتا ہوں اختصار کے ساتھ، وقت تھوڑا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت آ گئی، کہتی ہے جی میں اپنا آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ پسند کرتے مجھے نکاح کر لیں. آپ نے پھر اس کو دیکھا، سر تک دیکھا، پاؤں تک دیکھا، پھر آپ خاموشی سے بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھے رہے، وہ عورت بھی بیٹھی رہی، کچھ نہیں فرمایا. آخر مایوس ہو کر وہ جانے لگی تو ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو مجھ سے نکاح کر دیجئے اس کا. فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا ہاں یہ نہیں، اس نے کہا کچھ نہیں. کہتا ہے یہ چادر ہے، چادر تہ بند باندھی ہوئی تھی، اوپر کی چادر بھی نہیں تھی، قمیض تو دور کی بات ہے نا، اوپر کی چادر بھی نہیں تھی، یہ تہ بند ہے، آدھی اسے دے دوں گا. کیا سخی بندہ ہے، سوچو تو صحیح. کہتا ہے آدھی چادر اسے دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدھی کو یہ کیا کرے گی، نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، تو جا گھر تلاش کر، اگر تجھے لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی ہے نا وہی لے آ. وہ گیا، دیکھا. میں نے کئی دفعہ اس حدیث پر غور کیا ہے، سوچا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی یہ حالت ہو کہ پورے گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ہو. کوئی ہے ایسا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ایسا کوئی شخص ہو.
کہتا جی لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں. فرمایا تمہیں کوئی صورتیں یاد ہیں؟ ہاں جی مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے. فرمایا وہ صورتیں اس کو یاد کروا دو، میں نے اس صورتوں کے بدلے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. اب جہاں وہ جوان رہتا تھا آخر وہ بچی بھی رہے گی انشاءاللہ العظیم. وہ کھاتا تھا یہ بھی کھاتی رہے گی، اور ان کے اکٹھے ہونے سے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ برکت بھی کر دے گا، ایک نیا گھرانہ وجود میں آ جائے گا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، مدینے میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا، ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا. عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کو. یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. وہ کہنے لگے بھائی جان، مدینے میں جو لوگ سب سے زیادہ مالدار ہیں ان میں سے ایک میں ہوں، تو میرے جتنے باغات ہیں زمینیں ہیں آدھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور مال بھی آدھا تمہیں دیتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کرو، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم اسے نکاح کر لینا. انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال میں برکت کرے، آپ کے گھر والوں میں برکت کرے، مجھے یہ بتاؤ بازار کہاں ہے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے. انہوں نے بنو قینقاع کا بازار بتا دیا، وہاں ہے. وہ گئے، صبح سے لے کر شام تک چیز خریدی بیچی، خریدی بیچی. تاجر تھے، مکے کے لوگ تاجر تھے، تو شام تک کھا پی کر کچھ بچا کے بھی لے آئے. چند دنوں کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر کوئی زردی کا نشان دیکھا، زعفران کا. یہ کیا ہے؟ جی میں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا ہے. کس سے کیا ہے؟ انصار کی ایک عورت سے. حالانکہ قریش انصار کو اوس خزرج کو حقیر سمجھتے تھے. آپ نے پڑھا سنا ہوگا نا، وہ بدر میں وہ مدینے والے آئے نا مقابلے، انہوں نے کہا نہیں نہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں، ہمارے جوڑ کے بندے. لڑتے وقت بھی ان سے لڑنے بھی ان کو حقیر. ابو جہل نے کہا نا افسوس میں ایک کاشتکار کے ہاتھوں مارا گیا، اس نے اس پر افسوس کا اظہار کیا. لیکن اب اسلام نے ان کو ایک کر دیا، ایک انصاری عورت سے نکاح کیا. کتنا مہر دیا ہے؟ کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا مہر دیا ہے. فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ بکرے کا کر دو. اس سے معلوم ہے ولیمہ یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کوئی دعوت ہو وہ کوئی نہیں. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو بہت بڑا شہر نہیں تھا جس طرح لاہور یا کراچی یا گجرا والا، چھوٹا سا گاؤں ہی تھا. اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں. انہوں نے نکاح کرتے وقت آپ کو بھی دعوت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خفگی کا اظہار نہیں کیا کہ یار تم نے مجھے بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے ولیمہ کرو، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور خود آپ کا ذاتی عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے. 3 واقعات آپ کے ولیمے کے جو مجھے اس وقت یاد ہیں. ایک تو صفیہ رضی اللہ عنہا جو یہودی خاندان کی تھی، خیبر جب فتح ہوا تو یہ لونڈی کے طور پر آئی، مگر آپ نے آزاد کر کے ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا، نکاح کر لیا. اچھا اب ولیمہ ہونے لگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ساتھ تھے لاؤ بھی جو کسی کے پاس کچھ ہے. کوئی کھجوریں لے آیا، کوئی ستو لے آیا، وہ کوئی گھی لے آیا. دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا، اس پر سب ملا کر نے ایک حلوہ سا بن گیا. لو بسم اللہ کھا لو. ولیمہ ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے زیادہ ولیمہ جو ہوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ کسی بیوی کا اتنا ولیمہ نہیں ہوا جتنا جناب زینب کا ہوا رضی اللہ عنہ، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے نکاح کیا آسمانوں پر. زینب کا ولیمہ سب سے زیادہ بکرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بکرا کیا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو گوشت اور روٹی سے آپ نے سیر کر دیا، پیٹ بھر گیا لوگوں کا.
تو ایک بکرے سے تو نہیں بڑھتا، ہو سکتا ہے زیادہ بکرے کر دی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے پاس توفیق ہو زیادہ بھی کر سکتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مد جو کا ولیمہ کیا. مد ہوتا ہے آدھے کلو کا. 1 کلو جو ولیمہ. وہ کس طرح ہوگا ولیمہ؟ کچے جو تو نہیں نا کھائے جاتے، یا تو ستو ہو سکتے ہیں جو کے، یا پھر بھنے ہوئے ہو سکتے ہیں. بھنے ہوئے جو 1 کلو، جو قریب کے لوگ ہیں ان کو بلا کے لو بھائی تھوڑے تھوڑے دانے چاب لو، تے اللہ دی سپرد ولیمہ ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو واللہ توق ڈالے ہوئے. 1 کلو مٹھائی لے آؤ تقسیم کر دو، چلو قریب قریب تقسیم کر دو، ولیمہ ہو گیا. ہم تو اپنے آپ کو وہ توق جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم ان لوگوں کے حق میں رحمت اپنی لکھیں گے جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی. الذی یحل لهم یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جو تورات انجیل میں انہوں نے اس کو پایا ہے، ان کا ذکر خیر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا، خبیث چیزیں ان پر حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کا بوجھ اتار دے گا، اور وہ توق جو گلوں میں ڈالے ہوئے تھے انہیں گلے میں، وہ توق اتار دے گا میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ اجتماع ہوا مرید کے میں، مجھے انہوں نے رسوم پر بات کرنے کے لیے کہا. میں نے یہ ساری تفصیل کی. ایک بندہ مجھے 3-4 سال بعد ملا، کہتا ہے جی اس سے پہلے میں نے ایک بیٹی کو اٹھایا تو میں نے اپنی 4 کنال زمین فروخت کر کے اس کو اٹھایا. آپ کے درس کے بعد کہتے ہیں میری مشکل ہی حل ہوگی، میں بغیر کسی مشقت کے آسانی کے ساتھ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیا. تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اس میں دیر مت کرو. بچیوں کے نکاح میں دیر مت کرو، بیٹوں کے نکاح میں دیر مت کرو، یہ سمجھ کر کے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. یارو جب گھر میں کھانا کھاتا ہے، بچہ ہمارا کھاتا ہے، اللہ نے آپ کا کاروبار جمایا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو ایک بیٹی اگر آ گئی وہ بھی ساتھ کھانا کھا لے گی، یا آپ اس کو الگ بھی کر دے، کچھ خرچہ اس کو دے دے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں فارغ ہو جائیں گے، بعد میں دھکے نہ کھاتے پھریں گے. جو رشتہ آپ کو مل سکتا ہے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد وہ رشتہ ممکن ہے نہ مل سکے. جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، جو آپ کے منہ کی شرم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ پھر بعد میں تو وہ باقی نہیں رہے گی نا. تو آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے کہ جو آپ کو پسند ہے اس کے مطابق اپنی بچیوں کے رشتے کر دیں، اپنے بیٹوں کے رشتے کر دیں، اور اس فریضے سے فارغ ہو جائیں. اس میں کفار کے منہ پر بھی بہت بڑا تماچا ہے. ہندو پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، اور اسی طرح برطانیہ تو بہت ہی پریشان ہے. ان کے ہاں شراب پیدائش ہی کم ہو گئی ہے. بچے یعنی جو جوڑے رہ رہے ہیں حرام کار بدکار جوڑے کٹھے رہ رہے ہیں. اب وہ تو ان کے لیے آخرت تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، حلال حرام کی ان کو تمیز نہیں ہے. اس لیے وہ اپنی لذت کے لیے اول تو وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. کوئی پیدا ہو گیا ایک بچے 2 ہی اچھے، یہ تو کافروں کی بات ہے. تو 2 اگر مر گئے پھر کی کرو گے؟ 2 بچے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا کرو گے بھائی؟ کتنے ایسی عورتیں انہیں خاندانی منصوبہ بندی کروائی، بچہ فوت ہو گیا، پاگل ہو کے مر گئی، اللہ کی قسم پاگل ہو کے مر گئی. کئی مرد خاندانی منصوبہ بندی کروا لیتے. تو محمد الرسول اللہ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم. فرمایا ایسی جگہ نکاح کرو جہاں بہت بچے ہوتے ہیں. پتہ لگ جاتا نا خاندانوں میں، کئی خاندان ہوتے ہیں ان کے زیادہ بچے ہی نہیں، ساری عمر ایک بچہ ہوتا ہے. کوشش کرو ایسی جگہ نکاح کرنے کی جہاں عورتیں بہت بچے ہوتے ہیں جن کے ہاں. فانی مکاثر بکم الامم، قیامت کے دن
امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا معراج شریف والی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو سلام کہا، جبریل علیہ السلام سے نے فرمایا یہ تمہارے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ایک صالح نبی اور صالح بھائی کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو. تو جب وہاں سے آگے گزرے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے. کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا یہ نوجوان ھذا الغلام، یہ لڑکا اس لیے کہ پہلے انبیاء کی عمریں کافی ہوتی تھی نا، تو اللہ کے نبی کی تو کل عمر 63 برس ہوئی نا. فرمایا یہ لڑکا، اس کی امت میں سے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. حسد نہیں اس پیغمبر کو، پیغمبروں کے سینے تو بڑے صاف ہوتے ہیں. اس کی دلیل کہ حسد نہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے آئے تو ہم جو امت محمد ہے، ہم پر کس نے یہ احسان کیا کہ واپس جا کے معافی کروائی اور کم کروایا؟ کس نے یہ کام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ہمارا خیر خواہ پیغمبر ہے، لیکن بس اپنی کمی بعض اوقات آ جاتی ہے نا دل میں، میری امت کے اتنے لوگ کیوں نہیں گئے. تو اس لیے چھوٹی عمر میں نکاح کرو گے بچیاں بیماری سے بچ جائیں گے، اللہ کی قسم بچ جائیں گے. یہ کہتے ہیں نا جی چھوٹی عمر ہے، جی کچی عمر ہے. جب بچی بالغ ہو جاتی ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ دنیا کے تمام جتنے جاندار سب کو دیکھ لو، اس وقت ان کا سلسلہ نسل بڑھانے کا شروع ہو جاتا ہے. یہ فضول بات ہے، بلکہ ان کی صحت ان کی ایک ضرورت ہے. مرد کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، بچی کی ضرورت ہے، بچے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے گھر میں رکھو اور وہ گھر میں رکھ کر ان کی تربیت کرو. اپنے بیٹی کی بیٹی ہے ہماری، اور اس کی جو اولاد ہے اس کی بھی تربیت کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے احسان ہے کہ اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آوارگی سے، بدکاری سے، بیماریوں سے، اس قسم کی تمام چیزوں سے نکاح کے ذریعے محفوظ رکھا ہے. تو یہ سوائے جرت کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں نا کہ جی فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے، راضی نہیں کر سکتے آپ کسی کو. آخر میں تنگ آ کر، وہ اقبال کہتا ہے نا، آخر میں تنگ آ کر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے. آخر میں یہ کرنا ہی پڑے گا. حرم کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، حرم میں تو جانا ہی جانا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے والا عمل چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرنے والا عمل جو ہے یہ قابو کر. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی، رضوان میں نون جو تنوین کا ہے یہ تقلیل کے لیے، مطلب اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بھی ہر چیز سے بڑی ہے. اللہ تھوڑا سا بھی راضی ہو جائے نا، سب سے بڑی چیز ہم کو حاصل ہوگی. لوگ کبھی راضی نہ ہوئے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کا، خود ہم فارغ ہو رہے ہیں بھائی، ہم مشکل ختم ہو رہی ہے، ہر وقت کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو رہا ہے. کیوں ہم جلدی اپنی بچیوں کی شادی نہ کریں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.